حضور محدث اعظم کی یادیں تو یہی مل جائیں گی. بے شک سبحان اللہ. اس مسجد سے بڑا تعلق محدث اعظم سے ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو محدث اعظم ہند کے جانشین ان کے شہزادے حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب، میں جانتا ہوں یہ جو آئے ہیں نا یہ ان کے نواسے ہیں. سبحان اللہ. وہ مجھے نہیں جانتا، مگر جیسے ہی کہا کہ یہ شیخ الاسلام کے نواسے ہیں ذہن سیٹ ہو گیا. اور یہ صرف ادونی کی نہیں، ہر محفل حسینی کی بات یہی ہے. جیسا نہیں کہ ادونی کا تعارف ہے، یہ ہر محفل حسینی کا یہی تعارف ہے. میں کہیں بھی جاتا ہوں لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ شیخ الاسلام کے نواسے ہیں. کہیں جاتا تو لوگ گانے لگاتے ہیں نواسے حضور شیخ الاسلام، نواسے حضور شیخ الاسلام، ہے نا. میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا تعلق شیخ الاسلام سے کیا رہا جاتا ہے. اور ایک بات اور کہوں، میں نہیں، میرے خانوادے کے لوگ، موجودہ میرے خاندان کے لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں نا ان کی پہچان شیخ الاسلام سے ہے. سبحان اللہ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک. جہاں جائیے آپ، کون ہے؟ یہ حضرت شیخ الاسلام کے بھائی. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ یہ حضرت شیخ الاسلام کے بھتیجے. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ یہ حضرت شیخ الاسلام کے فرزند آغوشی. سبحان یہ کون ہے؟ یہ شیخ الاسلام کے پوتے. اللہ. یہ کون ہے؟ یہ شیخ الاسلام کے نواسے. سبحان اللہ. مولانا نعیم کون ہے؟ شیخ الاسلام کے خلیفہ. سبحان اللہ. بے شک. اور مرید بھی کہتا ہوں، مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں شیخ الاسلام کا مرید ہوں. سبحان اللہ. بے شک. میں آیا ان سے تعلق کرایا، حضرت امام صاحب ماشاءاللہ یہ حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. شیخ الاسلام کی وہ شخصیت ہے سبحان اللہ. بے شک. کہ آج پوری دنیا میں جہاں جاؤ لوگ اردو زبان کو جانتے ہیں، اور اس اردو زبان کو جاننے والے سے پوچھو کہ کیا شیخ الاسلام کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا تعجب ہے، تم سنی ہو شیخ الاسلام کو نہیں جانتے؟ بے شک. تم سنی ہو شیخ الاسلام کو نہیں جانتے؟ تعجب ہے. پوچھو ادونی کے ان لوگوں سے جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہے، جا کے اپنے دادا سے پوچھو جو بستر پر ہے، اور پوچھو کہ شیخ الاسلام کی قربانیاں کیا کیا ہیں. آج پورے کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ یا اور گجرات اور پورے دنیا میں خانواد اشرفیہ جہاں جہاں جاتا ہے ہمارے قدم بعد میں شیخ الاسلام کے قدم پہلے پہنچے ہیں. شیخ الاسلام اور محدث اعظم ہند نواسے حضور شیخ الاسلام. تکبیر. نعرہ رسالت. ہماری شان ہماری جان. شیخ الاسلام. شیخ الاسلام. بے شک. سبحان. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کوئی سنی سنائی یا کتابی بات نہیں کرتا، تجربے کی بات بول رہا ہوں. سبحان. الحمدللہ چھوٹی عمر سے نکل گیا، یہ حضرت کی دعا ہے. سبحان اللہ. سبحان. کوئی اپنے اوپر احسان مانے نہ مانے، میں احسان مانتا ہوں شیخ الاسلام کا. سبحان اللہ. میں مانتا ہوں، بے شک. میں مرید ہوں سرکار کلا کا. سبحان اللہ. سبحان. میں نے کہا نا ہم پہ احمد کا ہو سایہ، بے شک. ہم پہ اشرف ہے. دعا میں کہا نا ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم. مرشدی مختار اشرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس صفا کی بات ہے، میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلا. سبحان اللہ. مخدوم المشائخ لوگ بول کے مومن بناتے ہیں، وہ شکل ایسی تھی چہرہ دے کے لوگ ایمان لے آتے. سبحان اللہ. بے شک. ہے نا، کسی کو پیر بنانا ہوتا ہے تو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. بے شک. وہ بڑی شخصیت، بہت بڑی عظیم شخصیت ہے نا، اور بہت لا کے کھڑا کیا تھا بہت بڑی. حضور سرکار کلا وہ تھے کہ جب غیر بھی دیکھتا تھا جھک جاتا تھا. زبان سے بس یہ نکلتی تھی میں نے بھگوان کو تو نہیں دیکھا، اگر زمین پہ کوئی ہے تو یہی ہوں گے. غیروں کی زبان بولنا ٹھیک ہے نا، مگر اس کے باوجود بھی میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے صحبت ملی شیخ الاسلام کی. سبحان اللہ. اور جو کچھ بھی ہے
पता नहीं रहता, और जो कुछ भी होता है, ये लोग भी मेरे साथ रहे ना, इन्होंने बहुत कुछ देखा। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब शेखुल इस्लाम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खानवादे अशरफिया की बात छोड़े, मैं खानवादे मुहद्दिस आदम की बात करता हूं। सुभान अल्लाह। कोई अगर ये कहे कि शेखुल इस्लाम का एहसान मेरे ऊपर नहीं, तो वो एहसान फरामोश है। खानवादे मुहद्दिस आदम के मोहसिन का नाम है शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। बेशक बात समझे आप। अहले सुन्नत रोएगा, अहले सुन्नत रोएगा, हाथ मलेगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह शेखुल इस्लाम को और हयात दे, मौला उन्हें उम्र खिज़अता फरमा, उनकी उम्र को दराज कर। मगर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आज जो लम्हे गुजर रहे गुजर जाएंगे, मगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई फोन की घंटी ऐसी भी बजे, और कहने वाला अगर ये कह दे मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल रहे, अशरफियों, वो दिन तुम्हारी यतीमी खत्म होगा। मैं अहले सुन्नत को भी कहता हूं, ये झगड़े बंद करे, ये तकरारें खत्म करे। जमात बहुत लड़ चुकी, अहले सुन्नत ने बहुत सरमाया खो दिया। अरे अशरफियों, जाकर उस मुरीद के पहलू में जाकर उसके साथ पूछो जिसके पीर का इंतकाल हुआ, वो यही कहता उधर आएगा, मुरीद तो हुए थे, दामन मिला था, मगर आज अफसोस होता है कि हम पीर की वैसी खिदमत नहीं कर सके जैसा पीर के साथ वक्त गुजारना था ना, हमने वैसा वक्त नहीं गुजारा। आज मेरे पीर मुझे याद आता है, रोता हूं। इसलिए अशरफियों, अभी भी वक्त है, और तमाम सुन्नियों, अभी भी वक्त है। शेखुल इस्लाम किसी सिर्फ आलिम का नाम नहीं, शेखुल इस्लाम सिर्फ किसी मुफ्ती का नाम नहीं, या शेखुल इस्लाम को कहते हो कि मुहक्किक है, सिर्फ ये नहीं। अरे शेखुल इस्लाम खुदा के इनाम का नाम है। इसलिए नेमत अहले सुन्नत को चाहिए हज़रत शेखुल इस्लाम का फैज़ ले। हुजूर शेखुल इस्लाम के पास जाके बैठे, वो सिर्फ अशरफियों के लिए नहीं है, वो तमाम सुन्नियों के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जितने भी सलासिल हैं उनके मानने वालों के लिए है। वो बहुत बड़ी ज़ात है जिन्हें हम शेखुल इस्लाम कहते हैं। सुभान। तो मेरी पहचान किससे है? शेखुल इस्लाम। पूरे खानवादे की पहचान किससे है? शेखुल इस्लाम। ठीक है ना? अच्छा, एक बात तुम बता दो कि अगर मैं अदूनी में ये बात कहूँ, है ना, कि हजरत की उम्र हो चुकी है, हजरत की उम्र 86-87 साल की उम्र हो गई है, अब तो घर में रहते हैं, कहीं निकलते नहीं, कभी कहीं निकले हुए, कोरोना आ गया तो इसी में जो 2.5 साल निकल गया, अब उम्र भी बहुत हो गई है।
ہے نا. اب جو ہے میں آئیے میں ہوں. اور میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ حضرت خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید طلحہ اشرف صاحب قبلہ ہے نا. اور بڑی عظیم شخصیت ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ہے اور جو مندی میں ہے نا وہ انہیں کے دانا ہے. یعنی کہ میں جہاں جا رہا ہوں پہلے ہوگا قدیمی میں شیخ الاسلام کا نام ہوگا, بیلانی میں شیخ الاسلام کا نام ہوگا, ہگلی میں شیخ الاسلام کا نام ہوگا, بیلگام میں شیخ الاسلام کا نام ہوگا, رائچور میں شیخ الاسلام کا نام ہوگا, حیدرآباد میں شیخ الاسلام کا نام ہوگا, جو نہ جانے کتنے بعد میں شیخ الاسلام کا نام. اب جو شیخ الاسلام کی پہچان ہے نا وہ مجھ سے ہے. اب جو شیخ الاسلام پوری دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں وہ مجھ سے پہچانے جا رہے ہیں. میں جاتا ہوں, میں تقریر کرتا ہوں, میں کبھی بہار میں, میں کبھی جھارکھنڈ میں کبھی اڑیسہ میں کبھی چھتیس گڑھ میں پھر اس کے بعد فلائٹ پکڑتا ہوں. تو شیخ الاسلام کو 3 دن لگتا تھا, میں تو 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں. رائے پور سے فلائٹ پکڑی حیدرآباد میں بیٹھ کے سیدھے میں فوراً پہنچ گیا. میں کیا بولتے ہیں دیودر میں, اور دیودر میں جب تقریر ختم ہوئی فوراً میں بیٹا پہنچ گیا مانوی. اور فجر کے بعد سویا ہوں, کھڑا ہوا, اور جمعہ میں پھر تقریر, اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلا تو پہنچ گیا شام تک گپا, پھر تقریر, اس کے بعد وہاں رات میں رہا اور رات میں سوا پھر ادھوری. اب جہاں جاتا ہوں وہاں شیخ الاسلام کی میں. تو یہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں کہ حضرت یہ صحیح ہے کہ عاشورہ ختم ہو گیا ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ بہار گئے, چھتیس گڑھ گئے, آپ اڑیسہ ہوتے ہوئے پھر کیا کہتے ہیں جھارکھنڈ سے اڑیسہ ہوتے ہوئے چھتیس گڑھ پہنچے, پھر آپ حیدرآباد. مگر اتنا تو دماغ نہیں تھکا ہوگا کہ آپ اتنی تھکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو ٹھیک تھا جو آپ نے پہلے بیان کیا کہ آپ کی پہچان شیخ الاسلام سے ہے, مگر کیا اتنا تھک گئے کہ اب آپ کہنے لگے کہ اب شیخ الاسلام کی پہچان مجھ سے نہیں؟ کیونکہ ہر چھوٹا پہچانا جاتا ہے اپنے بڑے سے. ہر چھوٹا کس سے پہچانا جاتا ہے؟ بڑے سے. یہ ہمارے حضرت ہے نا, ابھی ان کے فرزند اعلان ہوا والد صاحب کا اعلان ہوا نا, ان کے فرزند اس کا اعلان ہوا. والد صاحب نا فرزند یہ نہیں کہا ان کے والد بہت خوب. میری بات سمجھے آپ؟ فرزند یہ نہیں کہا کہ ان کے والد فلانا تھے, کیونکہ یہ چھوٹے ہیں, ان کے والد بڑے. تو چھوٹا پہچانا جاتا ہے کس سے؟ بڑے سے. جیسے میری پہچان شیخ الاسلام سے. ٹھیک ہے, شیخ الاسلام بھی جب نکلے ہوں گے, ان کے والد کا انتقال ہوا اور میں کچھ جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا. پھر بڑی بڑی کانفرنسوں میں شرکت کی اور لوگوں نے دیکھا کہ کون آ رہے ہیں, کہا محدث اعظم کے شہزادے ہیں مولانا مدنی میاں صاحب قبلہ, کانپور کی کانفرنس سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. اور جب شیخ الاسلام خطاب کر رہے ہیں تو سید العلماء بھی دیکھ رہے ہیں. محدث اعظم کا بیٹا, اور ایسا بیٹا کہ اسٹیج پہ جتنے تھے سب کو لپیٹا. ہر ایک عالم غور سے سن رہا ہے. بے شک کانفرنسیں ہوتی ہیں, جو علماء ہے جانتے ہیں, اس میں وقت دیا جاتا ہے عالم کے حساب سے. فلانا نہیں 10 منٹ, فلانا 15 منٹ, فلانا 20 منٹ, اور جو بڑا خطیب اعظم ہوتا تھا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. یہی حال اس کانفرنس کا تھا. مگر جب شہزادہ محدث اعظم حضور شیخ الاسلام کی جوانی ہے, خون کی وہ روانی اور خاندان کی وہ کہانی جو وائی ان کی زبانی,
تو سب سن رہے ہیں. اب ٹائم تو تھا نا 15 منٹ 20 منٹ ہے نا. حالت یہ ہوئی کہ بڑے بڑے علماء حضور بولے میرا وقت بھی آپ لے جائیں. بڑے بڑے علماء نے اپنا وقت دے دیا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اس کی جوانی ہے. ایک وہ بھی وقت آئے گا جب ہم میں کوئی نہیں رہے گا, ہم ابھی سے اسے وقت دے دیں کیونکہ وقت اس کا آئے گا. بہت خوب, سبحان اللہ. ہے نا. لوگ بتاتے ہیں جب حضور شیخ الاسلام اشرفیہ مبارک میں پڑھتے تھے, ہے نا, پڑھتے تھے, تو ابھی تو لائٹ ہے بہت اچھے بدل گئے. اب دیکھیے ہمارے مدنی عربی کالج سے, ہے نا, ان کا ادارہ معلوم ہے ہگلی میں ہے, ماشاءاللہ.